چنانچہ صلاح الدین ایوبی آئے اور مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے 1-2 جنگیں نہیں بلکہ انہوں نے 16 جنگیں لڑی، اور 16 جنگ لڑنے کے بعد مسجد اقصی اور فلسطین کو آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب آزاد کرایا تو آزاد کرانے کے بعد تقریباً 750 سال تک پھر فلسطین اور مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ ابن عاصم نے ایک چھوٹے سے بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور یہ بتایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک ہیں وہ اگر گریں گے نیچے، یا یہ کہ وہ جو کنگھی ہے تو اس کے جو دندان ہے وہ اگر ٹوٹ کر گریں تو یہ سب کچھ لے کے آ جانا۔ تو وہ بچہ بڑی ہوشیاری سے چھپ چھپا کر اس نے لبید ابن عاصم کے پاس لا کر دے دیا، پہنچا دیا۔ اس نے ایک پتلا بنایا اور پتلا میں 11 سوئیاں چبھو دی اور یہ دندانے اور بال کو سب کو ملا کر کے، اور اس کی کچھ شاگردیاں تھیں جو پھونکنے والی تھی، دم کرنے والیاں تھیں، ان لوگوں نے پھونکا۔ قرآن نے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ بہرحال جادو کیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر تقریباً 6 مہینہ رہا۔ دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں تو اس پہ اثر نہیں ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن دنیاوی معاملات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اثر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اگر کوئی کام نہیں کیا ہوا ہوتا تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، اور اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو لگ رہا ہے کہ کام کر لیا ہے، اور اگر کام کر لیا ہے تو لگتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کیا۔ اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو لگتا تھا کھانا نہیں کھایا، اور اگر نہیں کھایا ہے تو لگتا تھا کہ کھا لیا۔ یوں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ بھی رہتے تھے، غمگین بھی رہتے تھے، جو چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ رہتی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بھی، یا رسول اللہ پہلے کی طرح آپ کے اندر وہ بات نہیں ہے، پہلے آپ گھر میں آتے تھے تو آپ کے چہرے پر جو بشاشت ہوتی، جو مسکراہٹ ہوتی، جو خوشی ہوتی وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے بھی پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر بتایا کہ جادو کیا گیا ہے اور جادو کرنے والا لبید ابن عاصم ہے اور فلاں فلاں کنویں میں جا کر وہ دفن کیا ہے، ڈال دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت لے کر وہاں پہنچے اور وہاں سے وہ سب کچھ نکالا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور پھونکتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ جو سارے 11 گرہیں لگائی گئی تھی وہ کھل گئی۔ یہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی، شہید کرنے کی کوشش کی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی کسی کو مارے تو مارنے کے لائے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے تو مارنے کا پورا حربہ استعمال کر لیا تھا، جب زہر ملا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارنے کا پورا پروگرام ہے۔ جب آپ علیہ السلام دیوار کے سامنے میں، دیوار کے نیچے کھڑے ہیں اور اوپر آئے تھے مارنے کے لیے، پتھر گرانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے اور شہید کرنے کی پوری کوشش کر لی تھی، تو ان کی سزا تو ہونی چاہیے قتل۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان کو جلا وطن کر دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ ہوا۔ اب آگے دیکھیں، یہودیوں کی یہ تاریخ یہاں تک ہے، لیکن آئندہ کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے بیت المقدس اور فلسطین کی تاریخ سمجھنی چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ای المسجد وضع فی الارض، سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ پھر پوچھا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری میں، کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، اور 40 سال کے بعد ہی انہوں نے ہی مسجد اقصی کو بنایا ہے، مسجد اقصی کی بنیاد رکھی ہے۔ طوفان نوح میں غرق ہونے کے بعد، ڈوبنے کے بعد
दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोबारा इसकी बुनियाद रखी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब इसकी बुनियाद रखी थी तो थोड़ा सा काम हुआ था, इनकी वफात का वक्त आ गया और ये अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के यहाँ चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये नसीहत कर दी थी कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाना है, यानी मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर तुमको करानी है। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा की वसीयत के मुताबिक उनकी वफात के बाद काम का आगाज कर दिया, शुरू कर दिया और जिन्नातों को हुक्म दिया, चूंकि उनकी हुकूमत थी इंसानों पर, चरिंदों पर, परिंदों पर, जिन्नातों पर। जिन्नातों को हुक्म दिया कि मस्जिद अक्सा की तामीर करो, चुनांचे वो तामीर में लग गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी, यानी बनाई है, तामीर की है, जिन्नातों को हुक्म देकर, और एक इबादत खाना बनाया था अपने लिए, इबादत करने के लिए, जिसे कहा जाता है माबद सुलेमानी, और यहूदी लोग उसे कहते हैं हैकल सुलेमानी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी दूसरी जगह बनाई थी, मस्जिद अक्सा की जगह अलग और हैकल सुलेमानी की जगह अलग। लेकिन यहूदी लोगों का कहना है कि हैकल सुलेमानी को तोड़कर मस्जिद अक्सा बनाई गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए अलग जगह बनाई है और मस्जिद अक्सा अलग है। बहरहाल जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर कर ली और यहूदी रहते थे, उनके वफात के बाद एक ज़माने तक ये लोग तो ठीक रहे, लेकिन बिगड़ गए। उसके बाद ये लोग कुफ्र में मुबतला हुए, शिरक में मुबतला हुए, खुराफात में और अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुबतला हो गए। तो अल्लाह पाक ने इनसे फिर छीन लिया मस्जिद अक्सा को। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल कबल इराक का एक बादशाह था बुख्त नस्सर ने हमला किया फ़लस्तीन पर और फ़लस्तीन को कब्जा कर लिया, और उसी बुख्त नस्सर ने हैकल सुलेमानी को तोड़ दिया, लेकिन मस्जिद अक्सा को कुछ नहीं किया, तोड़ा नहीं था। उसके बाद फिर यहूदियों ने फिर दोबारा तामीर कर लिया, हैकल सुलेमानी को फिर बना लिया। तो फिर एक बादशाह गुजरा है, गालिबन उसका नाम है अर्तबूल, ये रूम का बादशाह था। इसने फिर कब्जा किया फ़लस्तीन पर और फिर हैकल सुलेमानी को तोड़ दिया। ये 2 मरतबा तोड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में आप अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं और आप अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई दी है कि मस्जिद अक्सा फतह हो जाएगी, बैतुल मुक़द्दस फतह होगा, उस ज़माने में बैतुल मुक़द्दस पर हुकूमत थी किनकी? ईसाइयों की। उस ज़माने में फ़लस्तीन पर हुकूमत थी ईसाइयों की। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने जब पेशन गोई दी है तो उस वक्त तो फौरी तौर पर यह पेशन गोई पूरी तो नहीं हुई, लेकिन इतनी सी बात ज़रूर है कि आका अलैहिस्सलाम अगर कोई बात कह देते हैं तो हम मुसलमानों के नज़दीक पत्थर की लकीर से ज़्यादा सख्त होती है और मजबूत होती है, बल्कि हम मुसलमानों के नज़दीक सूरज की रोशनी से ज़्यादा वो बात पक्की होती है, बिल्कुल होना ही है, पक्की बात है, वो होकर रहेगी। आप अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई दी थी कि मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस ये दोनों का दोनों फतह होगा। मस्जिद अक्सा भी मुसलमानों के कब्ज़े में आएगी और ये फ़लस्तीन भी मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाएगा। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की इस पेशन गोई को पूरी फरमाई हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में। फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक उनके सिपाहसालार थे हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के आसपास के इलाके को फतह करके मिस्र को फतह कर लिया, और दूसरे सिपाहसालार थे बहुत बड़े हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के आसपास के इलाके को फतह करके फ़लस्तीन में दाखिल हो गए थे। जब फ़लस्तीन में दाखिल हो गए तो ईसाइयों का जो सिपाहसालार था वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। अब ईसाइयों ने अपने पादरियों से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। पादरियों ने यह मशवरा दिया, भलाई और खैर इसी में है कि मुसलमानों के कब्ज़े में दे दिया जाए और हमें मुसलमानों के मातहत में रहना हमको पसंद कर लिया जाए, नहीं हम रहें उनके मातहत में। इस तरह की बात हुई, लेकिन पादरियों ने ये बात कही कि हम इनको नहीं देंगे, अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला नहीं देंगे, बल्कि इनके जो खलीफा हैं वो खलीफा आए तो आएंगे, हमारे लिए अमान लिखेंगे अपने हाथ से, हम फिर दे देंगे। चुनांचे जब ये पैगाम हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँचा है, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا دیا، خط لکھ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، وہ تو فتح ہونے والا ہے، یہ فتح ہو جائے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ آپ کو جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے مشورے کے مطابق جانے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک چھوٹا سا قافلہ نکلا ہے۔ آپ نکلے، ساتھ میں ان کا ایک غلام ہے اور ایک اونٹ ہے، ایک تھیلے میں کھجور ہے، ایک تھیلے میں ستو ہے، اور ایک مشکیزہ ہے، وہ لکڑی کا برتن ہوا کرتا تھا جس سے پانی پیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں، بس یہی ہے ساتھ میں۔ اور بات یہ ہوئی تھی صرف ایک اونٹ ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کچھ دور تک ہم بیٹھ کر چلیں گے، تم جو ہے اونٹ کے مہار لے کر تم پکڑ کے چلنا، اس کے بعد جو ہے پھر تم بیٹھنا، ہم چلیں گے آگے آگے۔ اس طرح سے ہوا تھا، جیسے 5 کلومیٹر تک ہم چلیں گے، 5 کلومیٹر تک تم چلو گے، اس طرح سے ایک مثال کے طور پر ایسا ہوا۔ چنانچہ یہ قافلہ چلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، پھر باری باری وہ بیٹھ رہا ہے، حضرت عمر آگے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے جو ایسی مثال پیش کر سکے کہ غلام کو خود بڑھا دے اونٹ پر اور اپنے اس کی مہار پکڑ کر آگے آگے لے کر چلے۔ ایسے تاریخ میں اس جیسا کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسی مثال پیش کر ہی نہیں سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں اور بیت المقدس کے جب قریب پہنچے، فلسطین میں جب پہنچے ہیں، بیت المقدس کے جب قریب پہنچے تو غلام کہنے لگا حضرت اب ایک کام کریں، اب تو قریب آ گیا ہے نا، لہذا اب آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری باری ہے، تم سوار ہوگے۔ اس نے کہا کہ حضرت بات تو ٹھیک ہے، میری باری ہے، لیکن وہ لوگ کیا سوچیں گے، کیسا غلام ہے کہ اپنے بادشاہ کو جو ہے نیچے بٹھائے اتارے ہوا ہے اور اپنے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لوگ مجھے خراب کہیں گے، مجھے تانا دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہنے تو کہنے والے تو کہتے ہی رہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہم نے جو اصول بنایا تھا اصول کے مطابق تمہاری باری ہے، تم کو سوار ہونا ہے، اور سوار کرا دیا، اور اپنے وہ مہار پکڑ کر کے لے کے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا تو دیکھ کر کے وہ دور سے دیکھ رہے تھے، دیکھنے کے بعد غور و فکر کر رہے تھے اوپر کون بیٹھا ہے اور نیچے کون ہے۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہاں صحیح، اوپر بیٹھنے والا غلام ہے اور نیچے جو نیچے آ رہا ہے ساتھ میں، یہی بادشاہ وقت ہے۔ چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا، ایسے ہی لکھا تھا کہ جو بادشاہ ہوگا تو وہ جو ہے مہار پکڑ کر آئے گا اور وہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر لے آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، ایک مقام تھا پر مقام جابیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رکے۔ وہیں پر حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے۔ وہیں پر یہ سارے لوگ آئے اور آنے کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست ہے کہ آپ امان لکھ دیں، امن نامہ لکھ دیں۔ حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امن نامہ لکھا ہے وہ بھی ایک تاریخ کا روشن باب ہے۔ حضرت نے جو امن نامہ لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ امان ہے اہل ایلیا کے لیے، ایلیا والوں کے لیے۔ ایلیا فلسطین کا نام ہے، اس زمانے میں ایلیا کہا جاتا تھا، تو اہل ایلیا کے لیے امان ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ ان کی جان محفوظ، ان کا مال محفوظ، ان کی عزت محفوظ، ان کی عبادت گاہیں محفوظ، یہ دیا۔ اور اس کے بعد یوں کہا کہ اپنے مذہب پر بالکل آزادی کے ساتھ یہ رہ سکتے ہیں، ان کو کوئی زور زبردستی نہیں کیا جائے گا کہ اسلام قبول کر لو۔ یہ امن و امان لکھ دیا بشرطے کہ یہ جزیہ دیتے رہیں، اس طرح کے الفاظ تھے۔ اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب لکھا ہے، یہ لوگ جو خواہ مخواہ اسلام کے خلاف دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا ڈرتی ہے، وہ چاہتے تو وہاں تمام عیسائیوں کو مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن امن نامہ میں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہر مذہب والے کو مکمل آزادی ہے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا مذہب کے سلسلے میں، وہ اپنے آزادی کے ساتھ مذہب پر عمل کریں گے، ان کے گرجا گھروں کو نہیں توڑا جائے گا، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ اچھا، صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے بلکہ اور بادشاہوں نے بھی ایسا کیا تاریخ میں۔ آپ دیکھیں گے ترکی میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے سلطان سلیم۔ سلطان سلیم کے زمانے میں کچھ عیسائی فتنہ پرداز تھے اور فتنہ پھیلاتے تھے، تو سلطان سلیم نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو زبردستی مسلمان بنا لیا جائے۔
اس فیصلے کی جب خبر ہوئی مفتی اعظم حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو زمانے میں جو سب سے بڑے وہاں کے مفتی تھے، ان کو جب معلوم ہوا تو بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بادشاہ سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کے عیسائیوں کو زبردستی مسلمان بنا لیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بادشاہ سلامت یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، آپ اپنا فیصلہ چلائیں گے یا اللہ کا فیصلہ چلائیں گے؟ بادشاہ نے کہا مفتی اعظم تم صحیح کہتے ہو، میں اللہ کا فیصلہ چلاؤں گا، اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ یہ بادشاہوں نے کر کے دکھایا ہے ہمارے، لہذا اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ کسی بادشاہ نے ایسا نہیں کیا زبردستی۔ تاریخ پڑھنے والے اور تاریخ کا علم رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تاریخ کو اگر مسخ کرنا چاہیں اور اپنے من کے مطابق تاریخ لکھنا چاہے تو الگ بات ہے، ایسے لوگوں کو علاج بھی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امان نامہ لکھ دیا، یہ سب ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو داؤد محرابی ہے وہاں پہنچے، نماز پڑھی، سجدہ کیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا جو چرچ تھا، گرجا گھر، وہاں گئے اور سیر کیا، دیکھا۔ اس وقت اتفاقاً نماز کا وقت ہو گیا تو عیسائی کہنے لگے کہ حضرت آپ یہی نماز پڑھ لیں ہمارے یہاں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں نماز یہاں نہیں پڑھتا۔ پھر حضرت نے وجہ بیان کی، وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر میں آج کے ڈیٹ میں یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں، کل کے ڈیٹ میں مسلمان کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے امیر المومنین عمر فاروق نے یہاں نماز پڑھی ہے اس لیے ہم یہاں مسجد بنائیں گے اور تم سے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھیں اتنا خیال رکھا جاتا تھا غیروں کا۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے دور خلافت میں فلسطین اور مسجد اقصی مسلمانوں کے ماتحت میں یہ رہا ہے۔ پھر وہ دور شروع ہوتا ہے حکومت کا دور، بنو امیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکومت کے بانی ہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنو امیہ کے دور حکومت کا آغاز ہو جاتا ہے اور تقریباً 90-91 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہتی ہے۔ تو اس حکومت میں بھی مسجد اقصی اور فلسطین مسلمانوں کے ماتحت میں رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خلافت عباسیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ خلافت عباسیہ تقریباً 500 سال تک یہ خلافت قائم رہی۔ 500 سال تک مسجد اقصی اور فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ خلافت عباسیہ کے آخری دور میں جب حکمران آپس میں لڑنے لگے، ٹکرانے لگے اور مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو گئی تو اس وقت عیسائیوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر حملہ کیا اور فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1099 عیسوی میں پھر دوبارہ مسجد اقصی اور فلسطین عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر 88 سال تک تقریباً یہ فلسطین عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ عربوں کا خون ٹھنڈا ہو گیا تھا، عرب لوگ بالکل کم ہمت ہو گئے تھے، ان کے اندر جوامردی اور بہادری ختم ہو گئی تھی، ان کی طاقت ختم ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ مسجد اقصی کو عیسائیوں کے چنگل سے اور پنجوں سے آزاد کرا سکے۔ بالآخر عرب سے جب یہ ہو نہیں سکا تو کرد میں ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اللہ کے ولی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دن میں جہاں میدان کارزار میں لڑا کرتے تھے تو رات میں مصلی بچھا کر پروردگار عالم کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اور یہ مرد مجاہد اہل اللہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ہے۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی آئے اور مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے 1-2 جنگیں نہیں بلکہ انہوں نے 16 جنگیں لڑی اور 16 جنگ لڑنے کے بعد مسجد اقصی اور فلسطین کو آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب آزاد کرایا تو آزاد کرانے کے بعد تقریباً 750 سال تک 750 سال تک پھر فلسطین اور مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر 1870 عیسوی میں یہودیوں نے آواز اٹھانی شروع کی کہ فلسطین ہمارا تھا،
ہمارے آبا و اجداد کا تھا، ہمیں فلسطین جانا چاہیے، فلسطین پہنچنا چاہیے، وہ ہمارا ملک ہے۔ چنانچہ 1870 سے لے کر 1880 تک 10 سال انہوں نے کچھ پروگرام بنایا، پھر آگے پروگرام بڑھتا رہا، اور وہ صدی ہے 19ویں صدی گزری، 19ویں صدی گزری، اور یہودیوں نے بہت سے ملکوں کے حکمرانوں سے بات چیت کی، جیسے امریکہ سے بات چیت ہوئی، برطانیہ میں انگریزوں سے بات چیت ہوئی، ان لوگوں نے ساتھ دیا، انگریز نے کہا کہ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، امریکہ نے کہا آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی زمانے میں یہودیوں نے مسلمانوں کے اس وقت خلافت عثمانیہ کا دور تھا، اور سلطان عبد الحمید بادشاہ تھا، سلطان عبد الحمید سے درخواست کی کہ ہمیں اجازت ملے کہ ہم فلسطین جائیں اور فلسطین میں رہیں۔ سلطان عبد الحمید نے منع کر دیا، سلطان کے منع کرنے کی وجہ سے یہودیوں نے سازشیں شروع کر دی، اور سازش کے نتیجے میں پھر جب 1917 میں وہ جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا ہے، تو یہ کیا نام ہے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا اور فلسطین کے کچھ علاقے پر، وہ علاقہ اس وقت کا تھا فلسطین سے آس پاس کا جو علاقہ تھا، ان علاقوں پر انگریزوں نے قبضہ کیا، اور انگریزوں نے یہ کہا کہ اب یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت ملنی چاہیے، ہم اجازت دیں گے، اور بالآخر 1919 میں دنیا کے مختلف علاقے سے یہودی وہاں آ کر آباد ہوئے، لیکن بڑی آبادی نہیں بلکہ چھوٹی موٹی آبادی، کچھ لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے تھے 1919 میں۔ پھر 1919 کے بعد 1933 عیسوی میں جرمن میں نازیوں کا قبضہ ہوا، نازیوں کی حکومت قائم ہوئی، اور ہٹلر کا دور اقتدار آیا۔ 1933 میں ایسا ہوا، 1933 سے لے کر 1939 تک ہٹلر جرمن میں رہا۔ پھر اس کے بعد 39، 40، 41 3 سال کے اندر ہٹلر نے جرمن کے ساتھ ساتھ فرانس، یورپ، پولستان، ان 3 علاقوں کو اپنے قبضے میں کیا۔ جرمن پہلے سے قبضے میں تھا، اور ان 3 ملکوں کو قبضے میں کر 4 ملکوں کا یہ حاکم بنا، اور چاروں ملکوں میں اس نے یہ کیا کہ چن چن کر یہودیوں کو مارا، اور خوب مارا، قتل عام کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، 90% یہودیوں کو مار دیا، 10% یہودیوں کو چھوڑ دیا، اور یہ بتایا کہ میں نے اتنے یہودیوں کو مارا تھا، کچھ کو چھوڑ دیا ہے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے بعد میں کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ بہرحال یہ تاریخ یہاں تک ہوئی، انشاءاللہ آئندہ کی تاریخ بعد میں بیان کی جائے۔